بات کرو ہر دل پہ راج کرو. وقت وہ ہے میرے عزیزوں، 24 جائے، 25 جائے، 26 جائے، زندگی بھی چلی جائے، لیکن اللہ تمہارا نام مردہ ہونے نہیں دیتا. ہاں ایک بات یاد رکھ لو، جو پٹاخے اڑانے والے تھے ان کی بھی اڑ گئی، اور جو میرے مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے رہے دنیا ان کو 1000 ٹکڑوں میں بھی کاٹ دے، لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ بچے بچے کی زبان پر زندہ رکھتا ہے. کیا ہمارے زمانے سے، ہمارے دور میں امام شرف الدین بوسیری ختم ہو گئے؟ کیا سعدی شیرازی ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے زمانے میں حافظ شیرازی، ملا عبد الرحمن جامی ختم ہو گئے؟ یہ وہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو دربار رسالت کے قصیدہ خان لوگ تھے، حضور کی تعریف میں، مدح سرائی میں مگن رہنے والے لوگ تھے. اسی لیے میرے عزیزوں میں ایک بات کہتا ہوں، میرے آنے سے پہلے مجھے اصلاح کے لیے بھی کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے ہمارا پورا جلسہ ریکارڈ ہوگا، کل کو اس کو اپلوڈ کریں گے کہ کلپ کاٹیں گے، لوگ اس پر اعتراضات کی بوچھار اور اس پر اپنا تماشا الگ جو کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں، ناظم صاحب آپ نے مجھے بلانے سے پہلے بہت سارا وقت برباد کیا اس وجہ سے کہ ہم نہیں ہیں اس محفل کی تعریف کرنے کے لائق. اتنا وقت اگر میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے تو رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے. سبحان اللہ. بارگاہ مصطفیٰ میں لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک یا رسول اللہ. بارگاہ رب العزت میں دعا یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی ایرے غیرے نتو کھیرے کے لیے زبان کھلنے سے بچائے. اعلیٰ حضرت کے پاس نان پارا کے رہنے والے صاحب آئے تھے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نان پارا کے جو نواب صاحب ہیں ان کی شان میں جب کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو خوب نذرانے دیتے ہیں. شاعر لوگوں کا حال یہی ہے، اور قرآن نے ان کو کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اکثر شاعر تو گمراہی کی وادی میں گر جاتے ہیں، اکثر شاعر. لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے شاعروں کی بات نہیں ہے، دنیا کی مدح سرائی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میاں آپ برا نہ سمجھیں، بہت سارے ناظم کا مطلب سمجھتے ہو اناؤنسر جو ہم کو بلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی. کون نہیں پہچانتا ہم کو، سیدھے آپ میرا نام لے کر پکارتے، ویسے بھی یہ لوگ نعرے لگاتے. نہ ہم کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت اور اس کے بعد پھر گرانے کی ضرورت. دنیا پہچانتی ہے تو وقت مختصر نام لے، ہم تو اپنے القابات کے بھی قائل نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے پاس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں مولانا احمد رضا خان، ایک منقبت یا ایک نظم ہمارے نواب صاحب کے لیے بھی لکھ دیجئے، میں جا کر کے سناؤں گا تو بڑے نذرانے ملیں گے. اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ. ارے میاں اللہ نے وہ دولت عطا کی تھی، وہ دولت عطا کی تھی. محسن کاکوروی صاحب ایک بڑے شاعر تھے، اعلیٰ حضرت کے پاس وہ ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے. کس چیز کا قصیدہ؟ معراج کا قصیدہ، حضور کے معراج کا قصیدہ. اس میں کاشی، گنگا جل سب کا ذکر تھا. انہوں نے استعارہ کے طور پر اشعار لکھے تھے، کاشی سے چلا جانب متھرا، اس طرح کے اشعار. اعلیٰ حضرت نے 2 شعر سنے، اس کے بعد کہا محسن صاحب رکیے، عصر کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے جائیں. عصر کی سنتیں پڑھی، اور سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اتنے ہی وقت میں قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے لکھ لیا. سبحان اللہ. اور عصر کی فرض نماز کے بعد آئے اور کہا کہاں ہے کاکوروی صاحب، سنیے میں نے بھی لکھا ہے. محسن صاحب نے کہا آپ نے کب لکھا؟ کہ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ جو وقت ملا تھا
اس میں میرے ذہن میں جتنے آئے میں سنا دوں. سنانے لگے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے, چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اب سنو پورے معراج کا واقعہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. پورے اشعار سنتے رہے کاکروی صاحب, ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جانتے ہو یہ قصیدہ معراج 4 شعر, 6 شعر, 8 شعر کا نہیں, پورے 168 اشعار لکھ دیے تھے. سبحان اللہ. جس کو قادر الکلامی اتنی ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ باد, زندہ باد. اعلیٰ حضرت, جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قادر الکلامی عطا کی ہے اشعار کی زبان پر, تو وہ جب قلم چلائے تو کیا نہیں کہہ سکتا. نان پارا والے صاحب سے بھی کہا ٹھیک ہے قلم چلاتا ہوں. وہ نواب صاحب کی شان میں لکھوانے آئے تھے, بریلی کا امام لکھنے لگ گیا وہ کمال حسن حضور ہے سبحان کہ اللہ. گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, ارے کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت لکھتے گئے کس کی شان میں؟ بارگاہ مصطفیٰ میں. آپ کو پتا ہے ایک شعر کی تشریح کرنے میں 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کا حسن ایسے کمال کا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یعنی برائی کا گمان بھی جس میں نہیں ہے, ایسا حسن ہے. یہی پھول خار سے دور ہے. ویسے تو تم جھوم جا رہے ہو, سمجھے کہ نہیں کیا پتا. یہی پھول خار سے دور ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور کی ذات یہ ایسا پھول ہے جس میں کانٹا ہی نہیں. حق ہے. یہی پھول خار سے دور ہے, اور جو بھی چراغ دیکھو دھواں دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دھواں تکلیف پہنچاتا ہے, اور میرے آقا کی شمع ایسی ہے یہاں دھواں نہیں نکلتا, پروانے آ کر جان دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اخیر میں جا کر اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کرو مدح اہل دول رضا. اہل دول کس کو کہتے ہیں؟ دولت والوں کو, دولت والے, دنیا والے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کرو مدح, یعنی تعریف کروں دولت والوں کی. ارے پڑے اس بلا میں میری بلا, جی جی. میں کہاں اس بلا میں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاٹو گیری, جی. تلوا چاٹنا اور لوگوں کی چاپلوسی. اس میں تو کتنوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. 40-40 سال لوگ بیگ اٹھاتے گھومتے رہ گئے نیتاؤں کے, اور ابھی سنا ٹکٹ نہیں ملا تو آتم ہتیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی تو ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں, میں اس پر نہیں جا رہا ہوں. دنیا ایسی ہے یہ کتوں کی طرح ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتا لفظ سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا جیفتن و طالب الکلاب, دنیا مردار ہے, اس کے طلب کرنے والے سب کتے کی طرح ہیں. اب ایک دوسرے, کتا ایک ہی جانور ایسا ہے جو پورا کھانا چاہتا ہے, کسی دوسرے کتے کو لینا بھی نہیں چاہتا, کھا بھی نہیں سکتا. چیل ہے, کوے ہے, گدھ ہے, سب مردار کھاتے ہیں, لیکن وہ پوری برادری کو لے کے کھاتے ہیں. کتا ایک ایسا ہے جو دوسرے کتے کو دیکھتا ہے تو بھونکنے لگتا ہے. خیر اس کی مثال یہ ساری وہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پڑے اس بلا میں میری بلا. آخر میں جو دام بہت بڑا وزن کا شعر ہے, فرماتے ہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نان نہیں, نان پارا کو بدل کر پارے نان کر دیا. جی جی جی. نان پارا تو گاؤں کا نام ہے, جی. یو پی میں ہے نا, بہرائچ کے بعد نان پارا. اور پارے نان فارسی میں روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے,
پیسے کے لیے نہیں لکھتا، مال کے لیے نہیں لکھتا، جو کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے کرتا. بے شک. اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا ہے؟ میرے عزیزو، جان، دل، ہوش، خرد، یہ چار چیزیں، جان ہے، دل ہے، ہوش ہے، عقل ہے، سب تو مدینے پہنچ